صلاۃ الحاجت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کوئی حاجت درپیش ہو تو وہ یہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ 2 دعائیں پڑھے۔ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ الحاجت وہ خاص نماز ہے جو بندہ اس وقت پڑھتا ہے جب اسے کوئی ضرورت، تکلیف، مشکل یا خواہش درپیش ہو اور وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی سے فریاد کرنا چاہتا ہو۔ یہ نماز دراصل ایک ذریعہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان قرب حاصل کرنے کا، کیونکہ جب انسان کے تمام در بند ہو جائیں تو ایک ہی در باقی رہتا ہے، وہ ہے اللہ کا در۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی حاجت یا ضرورت پیش آئے وہ وضو کر کے خالص نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لے، پھر اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے سے پہلے ہی اس کی حاجت جو ہے پوری کر دی جاتی ہے، کیونکہ صلاۃ الحاجت اللہ کے حضور فریاد کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اس نماز کو اس نیت سے پڑھا جاتا ہے کہ بندہ اپنی ہر امید، اپنی ہر حاجت اور اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر دیتے اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگتے کہ اے میرے رب، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میری دعا قبول کرنے والا ہے۔ تو صلاۃ الحاجت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی مشکل میں انسان نہ مایوس ہو، نہ بے بس ہو، بلکہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے، کیونکہ جو رب روزی دیتے وہی مشکلیں آسان کرتے، دلوں کو سکون دیتے اور حاجتیں پوری کرتے۔ اس لیے جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے دل سے وضو کریں، نیت صاف رکھیں اور صلاۃ الحاجت کے ذریعے اللہ سے اپنی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی رب آپ کے دل کی مراد پوری فرما دے گا۔ تو ناظرین، صلاۃ الحاجت جو ہے ہر اس شخص کے لیے جس کی زندگی میں کسی بھی قسم کی حاجت یا مشکل ہو، خواہ وہ بے اولاد ہو یا شادی نہ ہوئی ہو یا مالی حالات خراب ہوں اور گزارا مشکل سے ہو یا سسرال میں مشکلات اور سختیاں برداشت کری ہوں میری بہنیں، یا شوہر کی محبت اور عزت نہ مل رہی ہو، یا کوئی بیمار ہو، یا کسی عزیز کا قید میں ہونا یا گمشدہ ہونا، ہر قسم کی حاجت کے لیے یہ نماز پڑھنا انتہائی مؤثر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو وہ خالص نیت اور عاجزی کے ساتھ صلاۃ الحاجت پڑھے اور اس کے بعد وہ 2 دعائیں پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اپنی قدرت سے اس کی حاجت پوری فرماتے ہیں۔ تو اس عمل کو آپ لازمی کریں، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور یقیناً آپ کی حاجت جو ہے پوری ہوگی۔ تو میں آپ کو اس کے پورے طریقہ اور ترتیب بتاؤں گی کہ کس طرح یہ نماز پڑھی جائے، کس وقت اور کس انداز سے دعا کی جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، کسی بھی حصے کو اسکپ نہ کریں، کیونکہ ویڈیو کے ہر حصے میں اہم رہنمائی ہے اور بغیر مکمل دیکھے آپ صحیح طریقہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو صلاۃ الحاجت پڑھنے کا مکمل طریقہ یوں ہے کہ سب سے پہلے بندہ خود کو تیار کرے، وضو کرے، اپنے آپ کو پاکیزہ اور ذہنی طور پر سکون کی حالت میں لائے تاکہ دل اور دماغ مکمل طور پر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد دل میں نیت کرے کہ میں یہ نماز اپنی حاجت، مشکل یا خواہش کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، اولاد کی کمی ہو، سسرال میں مشکل ہو، کسی عزیز کی گرفتاری ہو یا گمشدگی ہو یا کوئی بیماری ہو۔ اس نیت کے ساتھ بندہ ایک ایسا وقت مقرر کرے جب اسے مکمل سکون اور یکسوئی حاصل ہو، جہاں کوئی شور یا خلل نہ ہو، تاکہ وہ صرف وہ ہو اور اللہ موجود ہو، تو دل سے صرف اپنے رب کی طرف رجوع ہو۔ اس کے بعد وہ کیا کرے کہ 2 رکعت نماز نفل کی طرح پڑھی جاتی ہے، یہ جو صلاۃ الحاجت ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے اسی طرح نیت کرنی ہے جس طرح آپ 2 نفل پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنی ہے، جیسے سورہ اخلاص پڑھ لیں یا جو بھی سورہ کوثر پڑھ لیں، جو سورت آپ پڑھنا چاہیں۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد دل سے کوئی بھی سورت پڑھ لیں۔ نیت یہ کہ یہ نماز میں اپنی حاجت کے لیے پڑھ رہا ہوں، حاجت کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ ہر رکعت کے بعد اللہ سے عاجزی اور توکل کے ساتھ دعا کریں۔ جب آپ یہ نفل جو ہیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 3 بار یا جتنا آپ پڑھنا چاہیں۔ درود ابراہیمی پڑھیں یا جو درود پاک بھی آپ کو آسان لگے، اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس دعا کو 7 بار پڑھنا ہے، تو وہ دعا یہ ہے، اس کو آپ سن لیں۔ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش الکریم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ساتھ تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، غرض یہ دعا سختی اور مصیبت کے وقت مفید اور مجرب ہے۔ جسے کوئی ڈر لاحق ہو، یا آگ لگ جائے، یا پانی میں ڈوبنے لگے، یا کسی اور مصیبت میں پھنس جائے، تو یہ دعا ہر سخت سے سخت مشکل، پریشانی، بیماری، مصیبت سے آپ کو نکال دے گی۔ جب بھی نماز پڑھیں 7 بار اس دعا کو آپ لازمی پڑھا کریں۔ ویسے بھی روزانہ اس کو اپنی زندگی کا ایسا بنائیں تاکہ آپ کو بن مانگے ملے، آپ کی زندگی پریشانیوں سے بری ہو، آنے والی آزمائشوں سے آپ محفوظ رہیں۔ آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے، جتنا آپ نے شروع میں پڑھے، پھر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے دوبارہ اپنی حاجت کے لیے، جس کے لیے آپ نے یہ نماز پڑھی اور یہ دعا پڑھی ہے، رو کر گر گڑا کر مانگیں، اور اس عمل کو آپ نے 7 دن تک جاری رکھنا ہے۔ 2 رکعت نماز بہت ہی آسان ہے، جسے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھیں روزانہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گی تو آپ کی مشکل جو ہے ضرور دور ہوگی۔ جو بھی وظیفہ کریں اسے پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ کریں، دل میں یہ نہ سوچیں کہ کیا فائدہ ہوگا یا نہیں، کیونکہ شک اور شکایت کے حالات جو ہیں عمل کا اثر کم کر دیتے ہیں۔ ہر عمل اللہ کے سامنے خالص نیت سے پیش کرنا ضروری ہے، اور اپنی حاجت یا مسئلہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے فیصلے میں بندے کے لیے بہترین حکمت ہوتی ہے۔ جب تک نیت خالص اور دل سے مکمل یقین ہو، اس وقت تک وظیفہ یا دعا سے حقیقی فائدہ نہیں ملتا۔ صرف اپنے فائدے کے بارے میں نہ سوچیں بلکہ اپنے رب پر بھی یقین رکھیں، کیونکہ بعض اوقات دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی، لیکن اس میں بھی اللہ کی حکمت اور بہتر منصوبہ بندی ہوتی ہے جو بندے کے لیے بہترین ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ روشنی اور برکت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔